بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مدینہ کا جو زمانہ تھا اس کا مطالعہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں 3 جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایک اور جگہ ولو کرہ الکافرون، اور تیسری جگہ ہے وکفی باللہ شہیدا۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر، غلط دینوں پر غالب کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صرف مصلح ریفارمر نہیں تھے، کوئی پریچر، کوئی وائز نہیں تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا جو طویل سلسلہ تھا اس کے اختتام پر خاتم النبیین بنا کر، خاتم الرسول بنا کر، اور تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے پیغام پیش کرنے اور دنیا کے نظام کو بدل کر اس کو صحیح بنیادوں پر چلانے کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو دنیا جہان کے تمام لوگوں کے لیے بشیر، خوشخبری دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ جو لوگ آپ کی بات کو مان لیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے راہ مستقیم ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی اعانت ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے ایک وارننگ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے سب سے وہاں پر پہلے مسجد بنائی، پھر 1-2 حجرے آپ کے لیے معمولی سے بنائے گئے، کچی اینٹیں تھیں، اور اس کے جو پارٹیشن تھے وہ کچھ چٹیاں سی تھیں، ان پہ کچھ مٹی لگا دی گئی تھی، اور ان 1-2 حجروں کی چھت اتنی تھی کہ ہاتھ اگر اونچا کریں تو چھت کو لگ جائے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس فقیرانہ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کا آغاز کیا۔ آدمی جہاں کام کرتا ہے اس کے آس پاس کے ماحول اور اس دور کے حالات، ان سب کا اسے گہرا علم ہونا چاہیے۔ تو 13 سال تک مکے میں جو کشمکش کا ماحول تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور مدینے میں آپ کو ایک اطمینان کی جگہ مل گئی۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے گویا نہ صرف یہ کہ مدینے کی معاشرے کی اصلاح کی اور اسلامی معاشرے کو پروان چڑھانا شروع کیا، وہاں پر ایک پروٹوٹائپ، چھوٹی سی ایک ماڈل ریاست کی آپ نے بنیادیں وہاں پر ڈال دیں۔ چنانچہ ایک دستور بھی آپ نے بنایا، مختلف قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے۔ وہاں جو بڑے بڑے فیکٹرز تھے، ایک تو یہود تھے جو عرصے دراز سے وہاں پر جمے ہوئے تھے، ان کی مالی پوزیشن تھی، وہ سود کا نظام چلاتے تھے، اور وہ اوس اور خزرج کے قبائل ان کے درمیان اختلافات بھی پیدا کرتے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی سے فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ آپ نے سب لوگوں کے سامنے اللہ نے آپ کو جو ایک مینڈیٹ دیا تھا منشور، اس کی بنیاد پر آپ نے ایک تحریری دستور بھی وہاں پر تیار کیا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی انسانیت کی تاریخ میں پہلا تحریری دستور تھا، ریٹن کانسٹیٹیوشن، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان ہیومن ہسٹری۔ اس کی خاص دفعات یہ تھیں۔ نمبر 1، مدینے کے منظم ہونے والے معاشرے میں خدا کی حاکمیت ہوگی، اور اس کے قانون کو فنڈامنٹل لا، اساسی قانون تسلیم کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارا مواد آ چکا تھا، اور مسلسل ہدایات آ رہی تھیں کہ اسلامی ریاست کن اصولوں پر پروان چڑھے گی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ایسی نہیں تھی کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر ہیڈ آف دی اسٹیٹ، صدر مملکت بنا دیا ہو، حکمران بنا دیا ہو، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مینڈیٹ لے کر آئے تھے، خدا کے رسول تھے۔ چنانچہ اس میں یہ بات لکھی گئی کہ سارے سیاسی، قانونی، عدالتی اختیارات، اس کا جو فائنل مرجع ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔
پھر اس کے بعد اس دستور کے الفاظ کو آپ دیکھیں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو پیرس میں تھے اور اسلام کی خدمت کرتے رہے، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے اور اس کو ایک نئے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اس دستور کے مطابق امہ، قوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین، مدینے میں اسلام قبول کرنے والے انصار، اوس اور خزرج کے لوگ، اور یہود کے قبائل جن سب سے معاہدہ ہو گیا تھا، ان سب کی بنیاد پر ایک متحدہ گویا قومیت وہاں پر بنائی گئی تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا، وہ قبائلی نظام تھا، کوئی ویسی منظم حکومت نہیں تھی۔ پہلی بار ایک منظم حکومت عرب میں قائم ہو رہی تھی، اور اس حکومت کا مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ اس حکومت کو ساری دنیا میں پھیلا دے اور اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہو جا۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تم سب کے سب مل کر دین کو قائم کرو اور افتراق اور انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ۔ چنانچہ دفاعی لحاظ سے مدینہ اور اس کے آس پاس کی پوری آبادی کو ایک متحدہ طاقت بنا دیا گیا، اور قریش جو مخالفت کر رہے تھے 400 کلومیٹر دور سے مکے سے، اور جن کے پاس اس وقت عرب کی سیادت تھی، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی کہ وہ کسی قسم کی وہاں پر مداخلت کر سکے یا کوئی فساد پیدا کر سکے۔ تو دفاعی لحاظ سے بھی ایک فیصلہ کن طریقہ اختیار کیا گیا، اور خاص باتیں پھر ایک بار سن لیجئے۔ پہلی بات، مہاجر، مدینے کے مسلمان، اور جو لوگ دیگر لوگ وقتاً فوقتاً معاہدہ کر کے اس میں شامل ہوتے جائیں گے، وہ سب کے سب ایک امت یا کمیونٹی ہیں۔ دو، ہر معاملے میں انصاف اور سچائی کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ نمبر 3، ظلم، گناہ، سرکشی، اہل ایمان کے درمیان فساد پھیلانے والے کے خلاف سب لوگ متحد ہو کر جدوجہد کریں گے۔ نمبر 4، کسی ظالم یا دشمن کو کوئی پناہ نہ دے گا۔ نمبر 5، نئی ریاست کی جنگ ہو تو یہود بھی جو معاہد تھے وہ جنگ کے خرچ میں شریک ہوں گے۔ نمبر 6، اس معاہدے کے سلسلے میں، اس کے تعبیر، انٹرپریٹیشن کے سلسلے میں اگر کوئی اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کو دور کرنے کا اور صحیح انٹرپریٹیشن کرنے کا حق صدر مملکت اور اللہ تعالیٰ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ نمبر 7، وہ بھی اور جو بھی مدینے میں رہے یا باہر جائے، اس کی حفاظت کی جائے گی، تاکہ وہ، البتہ یہ کہ جو کوئی غلط کام کرے یا غداری کرے تو اس پر اس معاہدے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی مدینے کی وہ اسلامی سلطنت جس کے بارے میں گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام کے بارے میں کہ ایک کوپل سے نکلی، ایک بیج پھٹا کوپل سے نکلی، پھر وہ ایک بہت بڑا درخت بن گیا۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ 100 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جس چھوٹی سی ریاست کی بنیاد ڈالی تھی، وہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت، دنیا کی سب سے بڑی ریاست بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آج کے اس لمبے چوڑے جہاں میں، اس دنیا میں جب بڑے بہت مختلف فیکٹرز کام کر رہے ہیں، ہم سارے انسانوں کو متحد کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی چھتری کے نیچے لا کر پھر دوبارہ وہ نظام قائم کریں، اور اس طرح کی پیشن گوئیاں ہیں کہ قیامت سے پہلے پھر وہ اسلامی نظام پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہوگا، اللہ کی حاکمیت ہوگی، سب اس کی بندگی کریں گے، کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، اور دنیا کی بھی کامیابی ہوگی، آخرت کی بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔